ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آگے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو. خبر یہ سناؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں. کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں. کرم ہی کرم یہ دن اور راتیں، کرم ہی کرم یہ دن اور راتیں. جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ. یہی کہتے جاؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی بے حد حمد و ثنا. اس کے بعد تاجدار کائنات، والی امت، آقا نعمت، حامی بے کساں، امام مرسلہ، سرور سروراں، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات، رونق بزم کائنات، زینت عرش معلیٰ، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں بار درود و سلام. بعد حمد و صلات، معزز سامعین، آج عید الفطر کا دن ہے اور میں آپ سب سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں کہ لفظ عید عود سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بار بار لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا. ایک معنی یہ ہے. اور عید کا تصور ہر قوم، ملت، مذہب اور ادوار میں رہا ہے. اس تہوار کا چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبولیت آدم کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کے پیروکار، ان سے محبت کا رشتہ رکھنے والے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، سارے نبیوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تو ان کے پیروکار سیدنا آدم علیہ السلام کہ جس دن توبہ قبول ہوئی اس دن عید منایا کرتے تھے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، جد امجد، ان کو نامرود نے اور اس کے پیروکاروں نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی تھی. قرآن نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ ٹھنڈی بھی بن گئی تھی لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں بنی کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی. قرآن نے خود ہی کہہ دیا سلامتی والی بھی بن گئی. تو جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی. مختلف اقوال ہیں کہ 40 دن رہے، کچھ نے اس سے کم دن بھی لکھا، مختلف روایتیں. بہرحال وہ آگ میں رہے. ایک زمانہ آیا جب وقت گزرا، وہ دن پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات دی. تو لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملنے کی خوشی میں، جس دن انہیں نجات ملی اس دن عید منایا کرتے تھے، اس دن عید منایا کرتے تھے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون بدبخت سے نجات دی، تو اس دن کو بنی اسرائیل والے عید منایا کرتے تھے. سو ایسے ہی جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل ہوا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس میں بنی ہوئی مچھلی تھی، روٹیاں تھی، بٹیر تھے. قرآن مجید میں بھی آیا سورہ مائدہ میں اس کا ذکر کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جس دن تو نے ہم پر خانے نعمت مائدہ کو نازل کیا ہے، اس دن کو ہم عید منائیں گے. ہمارے اپنے پچھلوں کے لیے بھی اس دن کو ہمارے لیے عید بنا دے، اور بعد والوں کے لیے بھی عید بنا دے. ارے لوگوں، مائدہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں تو روٹیاں تھی، بنی ہوئی مچھلی تھی، تتر بٹیر تھے. ان کے نازل ہونے والے دن، آسمان سے آنے والے دن حضرت عیسیٰ عید منائے. تو جس دن حضرت عیسیٰ کی بھی امام، حضرت موسیٰ کی بھی امام، حضرت آدم کی بھی امام، حضرت زکریا کی بھی امام، حضرت یحییٰ کی بھی امام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی امام، حضرت داؤد کی بھی امام، حضرت شیس کی بھی امام، حضرت نوح کی بھی امام، حضرت ابراہیم کی بھی امام، حضرت اسماعیل کی بھی امام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی امام، حضرت یحییٰ کی بھی امام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امام، کل انبیاء کرام علیہ السلام کے امام آئے ہوں. اس دن کتنی بڑی عید منانی ہے. تتر آسمان سے آئیں، بنی ہوئی مچھلی آئیں، قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں، اور بٹیر آئیں، روٹیاں آئیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید منائیں. اس دن کے عید ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ دعائیں مانگیں، حضرت عیسیٰ دعائیں مانگیں. تو جس دن اللہ کے حبیب آئیں، اللہ کے حبیب کے مقابلے میں وہ آسمانی نعمتیں کیا ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ آسمانی نعمتیں ہوں، وہ جنتی نعمتیں ہوں، وہ کوئی بھی نعمت ہو، خواہ وہ انسانی جسم کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ آنکھ کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ کانوں کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ ان ہاتھوں کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ ان پاؤں کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ ماں باپ کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ بہن بھائیوں کی صورت میں کوئی نعمت ہو، خواہ وہ اولاد جیسی خوبصورت نعمت ہو. یہ ساری نعمتیں ہمیں تاجدار کائنات کی وجہ سے ملی، تاجدار کائنات کی وجہ سے. عید پر میں گفتگو کر رہا تھا، عید. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام جب سرزمین مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہہ کے مدینہ المنورہ کی طرف آئے، مکہ سے اپنے مدینہ کا رخت سفر باندھا، تو تاجدار کائنات کے غلاموں، اس وقت اہلیان مدینہ سال میں 2 دن منایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے پوچھا مہرگان اور نیروز، فرمایا یہ 2 دن کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 2 دن وہ ہیں جن میں ہم زمانہ جاہلیت میں خوشی منایا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں خوشی منایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں ان سے 2 بہتر دن عطا کر دی. وہ ایک دن عید الفطر کا دن ہے، دوسرا دن عید الاضحیٰ قربانی عید کا دن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شب عید الفطر کی رات قیام کرے گا، اس کا دل کبھی نہیں مرے گا. جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل کبھی نہیں مرے گا. اور پھر یہ عید کا دن یوم الجائزہ بھی ہے، یوم الجائزہ بھی ہے. عید الفطر، اس کو فطر کیوں کہتے ہیں؟ روزہ کھولنے کو کہتے ہیں جی افطار کرانا، ایسا ہی ہے. اور اس کو عید الفطر کہتے ہیں اس لیے روزہ تو ہر روز سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں. تو فرمایا وہ روزہ تو ہر روز
سورج غروب ہونے کے بعد آپ کچھ کھاتے تو افطار کہلاتا ہے. یہ پورے جب 30 روزے گزر جاتے ہیں، 30 روزے کے بعد جب شکم شوال المکرم آتا ہے، تم ان 30 روزوں کی افطاری کرتے ہو، ان 30 روزوں کی افطاری کرتے ہو. اس وجہ سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، عید الفطر کی نماز 2 ہی دن پڑھی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن رہی ہوں، لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہا ہوں. پہلے دن ابر کی وجہ سے، شدید بارش کی وجہ سے کوئی نہ پڑھ سکے، دوسرے دن پڑھ لے، وہ جو ٹائم ہے جس دن پہلے دن پڑھنی تھی. اس کے بعد عید الفطر کی نماز تیسرے دن آپ پڑھ سکتے نہیں. اس سے سبق ملا کہ عید الفطر 2 ہی دن ہے. یہ جو بعض لوگوں میں اور بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ رمضان کی 3 دن ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. ہم نے پڑھا 2 دن ہے. ایک دن آپ نماز عید الفطر پڑھے، نہیں پڑھ سکے، کوئی احکامی صورت تھی، کوئی بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، شدید بارش تھی، دوسرے دن پڑھ لیں، تیسرے دن آپ پڑھ سکتے نہیں ہیں. ایسے بعض لوگ کہتے ہیں قربانی عید 7 دن ہے، ہمارے بھی بہت سارے لوگوں میں مشہور. تو میں نے کہا بتائیں کس کتاب میں لکھا ہے 7 دن؟ میں یہ لاؤڈ اسپیکر میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اور میں اس پر قائم ہوں. 7 دن نہیں جناب، 3 دن ہے. آپ قربانی پہلے دن کریں، پہلے دن نہیں کر سکے دوسرے دن کریں، دوسرے دن نہیں کر سکے تیسرے دن کریں، تیسرے دن کے بعد آپ قربانی کر سکتے نہیں. ایسے عید الاضحیٰ کی نماز بھی 3 ہی دن پڑھی جا سکتی. پہلے دن پڑھیں، کوئی مسئلہ بن گیا بہت بڑا، نہیں پڑھ سکے دوسرے دن پڑھ لیں، دوسرے دن بھی نہیں پڑھ سکے تیسرے دن پڑھیں، پھر چوتھے دن آپ عید الاضحیٰ قربانی کی نماز پڑھ سکتے نہیں. اس سے پتہ چلا قربانی عید کتنے دن ہے؟ 3 دن. اونچا بولو. اور رمضان کی عید 2 دن. یہ فتویٰ میں دے رہا ہوں آپ کو اور یہ کتابوں میں لکھا ہے. الہی کائنات کی غلاموں، عید پر ایک اور بات آپ کو سناؤں کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی آیا. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک گئی. اس یہودی نے آ کر حضرت فاروق اعظم سے یہ کہا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، پانی یاد رکھا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، وہ آیت اگر ہماری کتاب میں آتی، جس دن وہ آیت آتی اس دن کو ہم عید مناتے. اس نے کہا آپ کی کتاب قرآن مجید میں، گلاس میں لیا بیٹا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، وہ آیت اگر ہماری کتابوں میں نازل ہوتی، جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید مناتے. کیا مناتے؟ عید مناتے. سیدہ فاروق اعظم نے کہا، عمر فاروق نے کہا، قال من ایو آیت، اے یہودی وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اگر وہ ہماری کتابوں میں نازل ہوتی تو اس کے نزول کے دن ہم عید مناتے. اس یہودی نے کہا، قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. درود شریف پڑھیے. تکمیل دین والی آیت پڑھ لی، تکمیل دین والی آیت پڑھ لی. فاروق اعظم نے کہا، اے مصطفیٰ کے غلاموں اور امت مسلمہ کے جوانوں اور بزرگوں، فاروق اعظم نے کہا، اے یہودی تو کہتا کہ یہ آیت اگر تمہیں ملتی تمہیں ایک عید مناتے، تو ہم اس آیت کے نازل ہونے پر پہلے سے 2 عیدیں منا رہے ہیں. کتنی عیدیں منا رہے؟ 2 عیدیں. یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی، ہم اس دن کو بھی عید مناتے ہیں. یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی، اس دن بھی ہم عید مناتے ہیں. یہ آیت جمعہ کو نازل ہوئی، اس دن بھی ہم عید مناتے ہیں. تو جس دن ایک آیت نازل ہو اس پر 2 عیدیں منائی جائیں، تو جس دن وہ 6666 آیتوں والا رسول آیا ہو، اور جس پر ایک آیت نہیں، قرآن کی ساری آیتیں نازل ہوئی ہوں، سارے پارے نازل ہوئے ہوں، ساری صورتیں نازل ہوئی ہوں، اس کی یوم ولادت پر ایک عید کیا کروڑوں عیدیں بھی منائیں تب بھی کم ہیں، کروڑوں عیدیں منائیں تب بھی کم ہیں. اور ہاں، شیطان عید نہیں مناتا حضور کی ولادت پر. شیطان روتا ہے. شیطان رویا تھا، آپ کو پتا حضور پیدا ہوئے؟ تاریخ ابن کثیر میں یہ روایت موجود کہ ان ابلیس رن 4 رنات، کہ 4 بار شیطان چیخے مار مار کے رویا. اگر اپنی زبان میں تو سمجھو دسا تو 4 بار شیطان چیخا مار مار کے رویا. کتنی بار؟ انہو حین لعین، پہلی بار شیطان تب چیخ مار کے رویا
جب لعنت کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا، وحین احبط، دوسری بار شیطان تب چیخ مار مار کے رویا جب اس کو جنت سے نکال دیا، وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بار شیطان تب چیخ مار کے رویا جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، اللہ کے یہ زمین جھومنے لگی، کعبہ جھومنے لگا، شمس و قمر بھی خوشیاں منانے لگے، کائنات کی ہر ایک چیز خوشیاں منانے لگی، جبرائیل امین ادھر جو ہے مشرق و مغرب میں سب جھنڈے گاڑنے لگے، ارے یہ زمین مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں جھوم اٹھی، لیکن شیطان چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی بار شیطان کب رویا چیخ مار کے، یہ بھی سن لیں، وحین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ نثار تحری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تحری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم جمعہ کے دن غسل کیا کرو، نیا لباس پہنا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، مسواک کیا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں گے کیوں؟ حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن اس کی اتنا اہتمام کیا جائے، جمعہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے، اس عید میں بھی تشریف لایا کرے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، صحابہ نے پوچھا جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس لیے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہے، جس دن وہ نبی پیدا ہو جس کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور جس پر 20 بار درود پڑھنے سے حضرت آدم کا اماں حوا سے نکاح ہوا اور آگے نسل انسانی چلی، اس نبی کا یوم ولادت کس قدر عید کا دن ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنی اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔